اس ویڈیو میں قرآن کریم کی تلاوت کے اندر ایک نہایت اہم مگر نظر انداز ہو جانے والے موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے مشکل مقامات پر درست وقف کرنا۔ یہ ویڈیو بنیادی نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی توجہ درکار ہے، کیونکہ یہاں وہ مقامات آ رہے ہیں جہاں اکثر لوگ وقف تو کر لیتے ہیں لیکن وقف کا طریقہ درست نہیں ہوتا۔ جی ہاں، سورۃ الاعراف کی 4 آیات میں آنے والے مخصوص الفاظ پر وقف کرنے کا صحیح اور عملی طریقہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الاعراف آیت نمبر 154 آیت مبارکہ کی تلاوت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، لفظ ہے اخذ الالواح۔ ذرا غور کیجئے، لفظ کے آخر میں ہا پر زبر ہے اور اس سے پہلے الف مدہ موجود ہے۔ جیم وقف جائز کی علامت یہاں موجود ہے، اس لیے وقف تو ہو سکتا ہے۔ اب اصل بات سمجھنے کی ہے کہ اگر یہاں وقف کریں تو وقف ہوگا کیسے؟ اصول بالکل سادہ ہے۔ وقف کی حالت میں ہم آخری حرف کی حرکت ختم کر دیتے ہیں، لیکن الف مدہ کو وقف میں ختم نہیں کیا جاتا، کیونکہ الف ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف مفتوح ہو، جیسا کہ اس لفظ میں آ رہا ہے، تو ایسا الف مدہ کہلاتا ہے اور اسے 1-2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں وقف میں ہا پر لگی زبر تو ختم ہو جائے گی، لیکن الف مدہ پڑھا جائے گا، یعنی وقف میں اس طرح سے پڑھیں گے۔ اب سن لیجئے گا، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ۔ بعض ساتھی ہا پر لگی زبر کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ الف مدہ کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھتے، اس طرح ادائیگی درست نہیں ہے۔ اسی مقام پر آیت نمبر 154 مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 155 میں، مَا تَشَاءُ وَتَهْدِي مَا تَشَاءُ۔ یہاں آپ دیکھیں حمزہ کے بعد تو وقف مطلق کی علامت لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا جائز ہے اور ٹھہرنا بالکل درست ہے۔ لیکن یہاں اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ وقف تو کر لیتے ہیں مگر حمزہ کی حرکت کے ساتھ ساتھ الف مدہ کو بھی ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا۔ یہاں موجود مد اپنی پوری مقدار کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ وقف کی صورت میں الف مدہ کو پورا کھینچنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ کو بھی نہیں گرایا جائے گا، آواز بھی تبدیل نہیں کی جائے گی، صرف حمزہ کی حرکت ختم ہوگی۔ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، یہی یہاں درست وقف ہے۔ اب اگلا مقام سورۃ الاعراف آیت نمبر 156، الفاظ بہت خوبصورت ہیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہاں خاص توجہ دیں لفظ شیئن پر۔ یہاں دیکھیں حمزہ کے نیچے 2 زیر یعنی تنوین کسر ہے اور اس سے پہلے یا ساکن ہے۔ اگر یہاں وقف کیا جائے، وقف کی حالت میں تنوین کی حرکت ختم کر دی جاتی ہے، اور چونکہ یا ساکن ہے اور ما قبل مفتوح ہے تو ایسی یا کو یا لین کہا جاتا ہے۔ یا لین کا اصول یہ ہے کہ اسے نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، نہ کھینچ کر اور نہ ہی بالکل ختم کر کے۔ لہٰذا یہاں وقف میں تنوین کسر ختم ہو جائے گی، حمزہ باقی رہے گا اور آواز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ سنیے کس طرح سے پڑھیں گے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اب آتے ہیں ایک نہایت حساس مقام کی طرف، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، الفاظ ہیں الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ معہ کے بعد دیکھیے لام موجود ہے، اصول صاف اور واضح ہے۔ یہ جو لا کی علامت ہے یہاں وقف نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ نفی کی علامت ہے اور یہاں بات ادھوری رہ جاتی ہے، اس لیے عام حالت میں یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر سانس کی مجبوری ہو اور یہاں وقف کرنا پڑ جائے تو طریقہ یہ ہے، انزل معہ، یہاں آپ نے وقف کرنا ہے اور باقی جو اگلا حصہ آیت کا بچ رہا ہے اسے الگ سانس سے نہیں پڑھیں گے بلکہ پیچھے سے 1-2 لفظ ملا کر دوبارہ پڑھیں گے اور پھر اگلے حصے کو مکمل کریں گے۔ یہی اعادے کا درست طریقہ ہے۔ اب کس طرح سے پڑھا جائے گا ذرا سن لیجئے، الذی انزل معہ، انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اب ایک بات مزید یہاں جان لیجئے، اسی مقام پر ہا کے اوپر الٹا پیش بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ مد بھی موجود ہے۔ اکثر لوگ یا تو مد ختم کر دیتے ہیں یا ہا کو غلط پڑھتے ہیں۔ اگر بحالت مجبوری یہاں وقف کیا جائے بھی تو ہا کی حرکت ختم کر دی جائے گی، مد بھی ختم کر دیا جائے گا اور وقف کر دیا جائے گا، لیکن جب اعادہ کیا جائے گا تو الٹا پیش بھی ادا کیا جائے گا اور مد کو بھی کھینچ کر اگلے حصے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس طرح سے ذرا سن لیجئے گا، الذی انزل معہ، انزل معہ اولئک هم المفلحون۔
یہ ویڈیو بنیادی نہیں ہے بلکہ سمجھ اور توجہ مانگتی ہے۔ اگر آپ نے اسے شروع سے آخر تک غور سے سن لیا تو انشاءاللہ آپ کے وقف درست ہو گئے، تلاوت کا انشاءاللہ حسن بھی بڑھے گا اور بڑی غلطیوں سے حفاظت ہوگی۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے محفوظ کر لیں اور دوسروں تک بھی لازماً پہنچائیں۔ جزاکم اللہ۔